بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کو روحانی علاج میں نوری قرآنی طریقہ علاج سے شفا نہ مل رہی ہو تو کیا وہ کالے علم یا شیطانی عمل سے اپنا علاج کروا سکتا ہے؟ تو معزز ناظرین، بعض اوقات جب کسی مرد یا عورت پر غلیظ یا خبیث قسم کا کالا جادو کر دیا جاتا ہے یا شیطانی عمل کر دیا جاتا ہے یا کوئی شیطانی ٹونا کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مریض پر گندے شیطانی غلیظ بد اثرات ہو جاتے ہیں اور مریض روحانی علاج کروا کر تھک جاتا ہے۔ مریض پر بد اثرات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پیروں فقیروں کے عاملوں کے آستانوں پر در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی مریض کو شفا نہیں ملتی اور مریض پر کیے گئے بد اثرات ہر جتن کرنے کے باوجود جاتے ہی نہیں۔ اور ناظرین، آج کل کچھ پیشہ ور عامل حضرات یہ بات مشہور کر رہے ہیں کہ گندے شیطانی جادو کی کاٹ نوری قرآنی طریقہ علاج سے ممکن ہی نہیں، اور وہ کہتے پھرتے ہیں کہ غلیظ گندے کالے جادو کی کاٹ بھی کالے جادو سے ہی ممکن ہے۔ اور یہ بات عام طور پر کالا جادو کرنے والے اور شیطانی عمل کرنے والے عاملوں نے پھیلائی ہے، اور یا پھر غیر مسلم عاملوں نے بھی یہ بات پھیلا رکھی ہے۔ بلکہ ناظرین، موجودہ دور میں ایسے پیر فقیر بھی ہیں جو اپنے باپ دادا کی گدیوں پر وارث بنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خود سے نہ تو کوئی چلا کاٹا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ریاضت و مجاہدہ کیا ہوتا ہے، مگر وہ صاحب مزار کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ان کی بے عملی کی وجہ سے اور عبادت و ریاضت، چلا کشی اور مجاہدہ نہ کرنے کی وجہ سے ان میں ذرا سی بھی روحانی قوت نہیں ہوتی۔ ان کے باپ دادا یا بزرگوں کے مزارات کی مشہوری کی وجہ سے لوگ ان گدی نشینوں اور سجادہ نشین پیروں کے پاس عقیدت اور محبت کی وجہ سے جب روحانی مریض لے کر جاتے ہیں تو وہ روحانی پاور نہ ہونے کی وجہ سے کسی ہٹیلے مریض کا علاج نہیں کر سکتے، تو کہہ دیتے ہیں اوہو ہو، اس پر تو گندا شیطانی اثر ہے، غلیظ اثر ہے، خبیث اثر ہے، اور یہ تو ناپاک اثر ہے، اس کو تو کوئی ناپاک گندا کالا جادو کرنے والا ہی ختم کر سکتا ہے۔ العما الحفیظ، حال ہی میں میرے پاس ایک مریضہ لائی گئی، اس پر گندے غلیظ شیطانی جادوئی اثرات تھے۔ اس مریضہ کی ساری فیملی ایک مشہور گدی کی مرید تھی۔ اس مریضہ کے لواحقین نے مجھے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے اس مریضہ پر گندے شیطانی غلیظ اثرات ہیں، میں ایسے گندے غلیظ اور ناپاک شیطانی اثرات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے تو اس سے گندے اثرات کی بو آتی ہے، لہٰذا اس مریضہ کو کسی گندے اور شیطانی عملیات کرنے والے عامل کے پاس لے جاؤ، اور یا پھر کسی غیر مسلم عامل کے پاس لے جاؤ۔ اپنے پیر صاحب کے کہنے پر وہ کئی غیر مسلم
आमलों के पास अपनी मरीज़ा को लेकर गए, मगर उस बेचारी को किसी से भी शफा ना मिली। जब वो मरीज़ा मेरे पास लाई गई तो मरीज़ा के लवाहिकीन ने मुझे ये सारी हिस्ट्री बयान की। तो नाजरीन, कितने जुल्म की बात है जब ऐसे पीर फकीर अपनी बेअमली की वजह से मरीजों का रूहानी इलाज नहीं कर सकते तो अपने मरीजों को काफिरों के पास भेज देते हैं। वैसे भी नाजरीन, जिन पीरों फकीरों को अपने बाप दादा की गद्दियों पर बैठे हुए मरीजों से नजराने बटोरने में फुर्सत नहीं, वो चिल्ले और मुजाहदे कैसे कर सकते हैं? और नाजरीन, वो कैसे भी कहेंगे हम में तो रूहानी पावर नहीं। आप किसी पक्के सच्चे रूहानी पावर रखने वाले मुसलमान के पास इस मरीज को ले जाएं, जो अपने अल्लाह पर यकीन की कुव्वत से इस मरीज को शफा याब कर सके, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पीरी फकीरी और शोहरत पर फर्क आता है और मरीद बेचारे जाए भाड़ में। और नाजरीन, बाज़ ऐसे भी होता है जब लोग मरीज का नूरी कुरानी तरीके से इलाज करवा कर थक जाते हैं और मरीज शफा याब नहीं होता, तो फिर वो खुद से ही काले जादू से इलाज करने वालों के पास चले जाते हैं, मगर मरीज फिर भी ठीक नहीं होता। नाजरीन, ये बात याद रखें, नूरी या कुरानी इल्म से इलाज करना यूँ समझ लें कि इलाज के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है, जबकि काले इल्म से इलाज करना शैतान से मदद मांगी जाती है। और नाजरीन, एक मुसलमान की गैरत कैसे गवारा करती है कि वो अल्लाह ताला की मदद को छोड़कर शैतान से मदद मांगे। एक मुसलमान के लिए कुरान पाक में फरमान है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, यानी नूरी कुरानी तरीके से ही शफा है। प्यारे नाजरीन, कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत, हर लफ्ज, बल्कि कुरान पाक का हर हरफ हर मुसलमान के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत, बाइस फैज़ और बाइस शफा है। एक मुसलमान अगर शफा याब हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नूरी कुरानी इल्म से ही शफा याब हो सकता है। वैसे भी नाजरीन, अकल की बात है कि शैतान हमेशा अल्लाह के कलाम से ही दफा होता है, भला शैतानी मंत्रों तंत्रों से कैसे दफा होगा? नाजरीन, एक मुसलमान जो बेशक कम दर्जे का मुसलमान ही क्यों ना हो, जब वो भूल चूक कर भी अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेता है तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। सोचने की बात है कि जिसको आप दिन में कई बार मरदूद कहते हैं, वो आपको क्यों कर फायदा दे सकता है? इसलिए नाजरीन, ये बात पक्की तरह याद कर लें कि एक कलमा गो मुसलमान को कभी किसी गैर मुस्लिम काफिर से या फिर शैतानी अमलियात करने वाले से हरगिज शफा नहीं मिल सकती। शफा हासिल होना तो दूर की बात, गुनाहगार भी होंगे, बल्कि कुफर के इर्तिकाब का भी खदशा है। प्यारे नाजरीन, हकीकत यह है कि जब किसी शख्स पर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब उस पर कोई काला जादू या शैतानी अमलियात व तावीज़ात कर दिए जाते हैं तो उस मुसलमान के लिए ये असरात एक नेगेटिव कुव्वत होती है। वो नेगेटिव शैतानी कुव्वत उस मुसलमान के गोश्त, खून और हड्डियों में सरायत कर जाती है, यहाँ तक कि उस मुसलमान का रूहानी औरा कमज़ोर हो जाता है।
اور اس روحانی مریض کے اندر سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس ہٹیلے گہرے اثرات کا روحانی علاج کوئی با عمل پرسن ہی کر سکتا ہے، ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے بس کی بات نہیں۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، لا علمی کی وجہ سے کسی طور پر بھی کبھی بھی کسی غیر مسلم جادوگر سے ہرگز روحانی علاج نہ کروائیں۔ صرف اور صرف نوری قرآنی علم رکھنے والے روحانی انسان سے ہی علاج کروائیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب شیطانی جادو کر دیا گیا تو اس کی کاٹ کے لیے اللہ رب العزت نے 2 قرآنی صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ اور ناظرین، ویسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل یا دعا سے شرک کا پہلو نکلتا ہو اس شرکیہ عمل سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ناظرین، ایک مسلمان کا روحانی علاج قرآن و سنت اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اسلامی طریقے سے ہی ممکن ہے۔ کالا جادو کرنے والے کبھی بھی کسی مسلمان مریض کو شفا یاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سے ایک مسلمان شفا یاب تو نہیں ہوگا بلکہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے مجموعہ فتاوی میں فرماتے ہیں، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں سے آسیب زدہ کے علاج کی 2 ہی شکلیں ہیں۔ اگر جھاڑ پھونک اور تعویذ ایسے ہوں جن کا معنی و مفہوم سمجھ میں آتا ہو اور جن کو آدمی دین اسلام کی نظر میں بطور ذکر و دعا پڑھ سکتا ہو، تو اس سے آسیب زدہ کو جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی جب تک کہ وہ شرک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو ضرور فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور ابن تیمیہ نے مزید فرمایا، اگر جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں میں ایسے الفاظ ہوں جو حرام ہوں، مثلا ان میں شرک کی بو باس ہو اور کفر کا احتمال ہو، تو ایسے الفاظ سے تعویذ بنانا یا منتر پڑھنا کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنے مجموعہ فتاوی میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شرکیہ تعویذ گنڈے کرنے والے جنات کو بھگانے میں اکثر ناکام ہوتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جب وہ جنات کو کہتے ہیں کہ وہ اس جن کو قتل کر دیں یا قید کر دیں جو انسان پر سوار ہے، تو جنات اس عمل کا تمسخر کرتے ہیں، چنانچہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس جن کو قتل کر دیا ہے یا قید کر دیا ہے، حالانکہ یہ محض تخیل اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، جو جن قتل کر دیا گیا ہو یا قید کر دیا گیا ہو وہ دوبارہ مریض پر پھر کیسے آ جاتا ہے؟ اور ناظرین، آج کل کئی پیر فقیر اور عامل اپنی مشہوری کے لیے لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر مسلط جنات نکالنے کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ان بیچاری قسمت کی ماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی جنات کی وجہ سے تکلیف دہ چیخیں
اور آوازیں نکلتی دکھا کر یہ بے غیرت پیر فقیر لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ پیر ہیں کہ لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، حد تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جنات کو قابو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ مریض جب گھر آتا ہے تو وہ جن پھر دوبارہ آ جاتا ہے، اور اگر ان سے شکایت کی جائے تو بڑی ڈٹھائی سے فرماتے ہیں جی کسی نے پھر دوبارہ جادو کر دیا ہے، پھر دوبارہ کسی عمل سے چیز چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ناظرین، وہ آسیب اور جن ان سے پکڑا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین، ایسے مشہور پیروں فقیروں اور عاملوں سے علاج کروا کر آنے والے کئی مریض میرے پاس لائے گئے ہیں۔ اور بھائی، اگر انہوں نے جن نکال دیے تھے تو پھر میرے پاس مریض کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ناظرین، جو روحانی مریض میرے پاس لایا جاتا ہے، اگر اس پر تھوڑا شیطانی اثر ہو تو وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پر اثرات زیادہ پرانے ہوں اور شدید ہوں تو مریض ٹھیک ہونے میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، کیونکہ شیطانی اثرات جتنے پرانے ہوں وہ آہستہ آہستہ گوشت، خون اور ہڈیوں میں سرایت کر چکے ہوتے ہیں، جس سے مریض کا روحانی اورا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، مریض کی قوت مدافعت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا مریض 2-3 پھونکوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہٹیلا مریض آہستہ آہستہ ٹی بی کے مریض کی طرح ٹھیک ہوتا ہے۔ مریض پر ناپاک اثرات زیادہ ہوں یا اثرات شدید ہوں تو میں عام طور پر مریض کو 40 دن یا 2 ماہ کا روحانی علاج تجویز کرتا ہوں، کیونکہ ناظرین، مریض کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ بحال ہوتی ہے اور مریض کا روحانی اورا بھی آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس لیے روحانی علاج کروانے میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، آخر میں یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں، جب ایک فرد، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس میں کلمہ شریف کی پازیٹیو انرجی سرایت کر جاتی ہے، اور بے شک وہ کم درجے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے جسم میں کلمہ شریف کا نور موجود ہوتا ہے جو کبھی بھی شیطانی نیگیٹو پاور کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی نیگیٹو شیطانی طریقوں سے روحانی علاج ہرگز نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے، اور فطرت اپنے خلاف کبھی ہوا نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں تمام روحانی امراض سے محفوظ رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔